اور آپ امام کے بالکل پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی نیت سے نماز شروع کی۔ سپہ سالار آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، اس کے پاس تلوار تھی۔ جب امام نماز تشہد کے لیے بیٹھ گئے تو جو کچھ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اس پر نادم اور پشیمان ہوئے اور فتنے کا خوف لاحق ہو گیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی ہیبت سے ڈر گئے اور مسلسل سوچنے لگے اور سلام کہنے کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہو گیا کہ شاید وہ نماز بھول گئے ہیں۔ پھر وہ سپہ سالار کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں کہا کہ اے فلاں، جو میں نے تجھے حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا حکم دیا گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو ایسا کر دیتا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے نہ روکتا تو میں سلام کے بعد ضرور آپ کی گردن اڑا دیتا۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور ایک بزرگ نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ ہمارے بندے کو قتل کر دے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ علی آپ کو اس قبر والے کا واسطہ، اسے چھوڑ دیں۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پھر مشیر خاص کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا اے ضحاک کے بیٹے، اگر خدا اور رسول کا عہد و پیمان میرے ساتھ نہ ہوتا اور کتاب خدا کا پاس نہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب فآت ذی القربہ کی آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کو فدق عطا فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں سود کے بارے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور جو تم لوگ سود لوگوں کے اموال زیادہ کرنے کے لیے دیتے ہو وہ مال اللہ کے ہاں افزائش نہیں پاتا، اور جو تم زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو بس اس کو اللہ دگنا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 39۔ سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ سود جو کھانا جائز ہے، دوسرا وہ جو کھانا جائز نہیں۔ وہ سود جو کھانا جائز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے یا ہدیہ دیتا ہے اور اس خواہش کے تحت دیتا ہے کہ وہ اس پر اضافہ کر کے مجھے واپس کرے گا اور اس میں اضافے کی شرط نہیں لگاتا، اور وہ دوسرا بندہ قرض واپس کرتے ہوئے کچھ اضافہ دے دیتا ہے، تو یہ وہ سود ہے جس کا کھانا جائز ہے اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ سود جو حرام ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں اور اس سے اللہ نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ قرض دینے والا قرض دیتے وقت اضافے کو معین کرے کہ وہ اتنا اضافہ کر کے دے گا اور اس کو قرض میں شرط قرار دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ ہدیہ جو کسی کو اس نیت سے دیا جائے کہ وہ اضافہ کر کے واپس کرے گا تو وہ اگر اضافہ دے دے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ وہ سود ہے جو حلال ہے، لیکن قرض دینے والے کو قرض دینے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور وہ سود جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ قرض دینے والا قرض دیتے وقت اضافے کی شرط رکھتا ہے اور اس کو معین بھی کرتا ہے اور دونوں کے درمیان شرط قرار دی جاتی ہے، لہٰذا جو وہ اضافہ کرے گا، جو وہ اضافہ لے گا وہ حرام ہے۔ امام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے کا اجر و ثواب 10 گنا ہے اور کسی کو قرض دینا اس کا اجر و ثواب 18 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ دگنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں ان کا مال دگنا ہو جاتا ہے اور آخرت میں ان کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کے اضافے کا ذریعہ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے نماز فرض کی تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ، اور زکوٰۃ واجب فرمائی تاکہ لوگوں کو رزق ملے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اور روزے واجب کیے تاکہ مخلوق کے اخلاص کی آزمائش ہو، اور صلہ رحم کو ضروری قرار دیا تاکہ نسل میں اضافہ ہو۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ایمان فرض کیا تاکہ شرک سے بچ جاؤ، اور نماز فرض فرمائی
تاکہ تکبر سے محفوظ رہو، اور زکوٰۃ واجب کی تاکہ رزق میں اضافہ ہو۔ مقصد آیت یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے جو بھلائی کرتے ہو اور اضافے کے لالچ کے بغیر جو تم انہیں قرض دیتے ہو تو تم اپنے اموال کو دراصل دگنا کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرص کرنے والا محروم رہتا ہے اور اپنی محرومیت کے ساتھ ساتھ لائق مذمت بھی ہوتا ہے۔ ایسا شخص محروم کیوں نہ ہو کہ جو خدا کے وعدے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ پاک ہے اللہ، اور وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے امور کو اپنے نبی کے سپرد فرمایا، اور فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، لیکن رزق دینا اور خلق کرنا یہ نبی یا کسی اور کے سپرد نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور خود فرماتا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر حیات عطا کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریک ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک و منزہ ہے اس سے جس کا یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ آیت نمبر 41۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن انصار نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کہ ایک امیر ہماری طرف سے اور ایک امیر تمہارا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خشکی کا فساد سے مراد یہ ہے کہ جب بارش نہیں برستی تو حیوان ہلاک ہو جاتے ہیں، اور سمندر کے جانور بھی ایسے ہی ہیں کہ جب بارش نہیں برستی تو کافی جانور مر جاتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ جب بارش روک لی جائے تو خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بھی زمین پر فساد برپا ہوتا ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے نعمات میں تغیر و تبدلی ہو جاتی ہے وہ زنا ہے۔ وہ گناہ جو ندامت کا موجب بنتا ہے وہ قتل کرنا ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے بلائیں اور مصائب نازل ہوتے ہیں وہ ظلم ہے، اور وہ گناہ جس کی وجہ سے پردہ فاش ہوتا ہے وہ شراب نوشی ہے، اور وہ گناہ جس کی وجہ سے رزق کو روک لیا جاتا ہے وہ سود ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے بربادی واقع ہوتی ہے قطع رحمی ہے، اور وہ گناہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی اور تاریکی چھا جاتی ہے وہ حقوق والدین ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں جو بربادی اور ویرانی جلدی لے آتے ہیں، جو موت کو قریب کر دیتے ہیں اور گھروں کو خالی کر دیتے ہیں۔ وہ قطع رحمی اور قطع تعلقی ہے، اور حقوق والدین اور نیکی کا ترک کر دینا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب 4 چیزیں عام ہو جائیں گی تو اس کے بدلے میں 4 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، جب زنا عام ہو جائے گا تو زلزلے زیادہ آئیں گے۔ جب حکمران ظالم اور فاسق و فاجر ہوں گے تو بارش رک جائے گی۔ اگر دنیا میں عہد و پیمان کی وفا ختم ہو جائے گی تو مشرک و کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ نمبر 3 اور نمبر 4، جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو غربت ظاہر ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہ جو نعمات کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، نیکی اور احسان کرنے کی عادت کو چھوڑ دینا، کفران نعمت کرنا، شکر کو چھوڑ دینا، جیسا کہ اللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ وہ گناہ جو ندامت کا موجب بنتا ہے قتل ہے، اس کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا منع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس کے بعد دفن کرنے سے عاجز آ گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 31۔ پس وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔
اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا اس وقت تک کرنا جب تک وہ ضرورت مند ہیں، اور جب وہ بے نیاز ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کرنا، نماز کو مؤخر کرنا یہاں تک کہ اس کا وقت گزار دینا، وصیت نہ کرنا، ظالم کو نہ روکنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہاں تک کہ وقت موت آ جائے اور زبان بند ہو جائے۔ وہ گناہ جو بلائیں نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، کسی کی نیکی کا جواب بدی سے دینا، دست درازی کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان کی قسمت خراب ہو جاتی ہے، اپنی عزت ختم ہو جاتی ہے، ان میں سے پہلا فقر کا، غریبی کا اظہار کرنا، اول شب سو جانا، نماز فجر کا قضا ہونا، نعمات کو حقیر جاننا اور لوگوں کے سامنے اپنے معبود کا شکوہ کرنا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے پردہ دری ہو جاتی ہے، پردہ فاش ہو جاتا ہے، شراب نوشی، شطرنج کھیلنا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ گفتگو کرنے کی عادت بنا لینا، شوخی اور مذاق کرنا، اپنے دوستوں کی محفل میں دوسروں کے عیب بیان کرنا، تہمت لگانے والوں کی محفل میں شرکت کرنا۔ وہ گناہ جن کے سبب بلائیں نازل ہوتی ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد نہ کرنا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضائع کرنا۔ وہ گناہ جن کے سبب دشمن کا غلبہ ہو جاتا ہے، آشکارا طور پر ظلم کرنا، فسق و فجور کا اعلانیہ ارتکاب کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو مباح قرار دینا، نیک لوگوں کی نافرمانی کرنا، برے لوگوں کا اتباع کرنا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے نابودی اور بربادی جلدی رونما ہوتی ہے، قطع رحمی کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، مسلمانوں کے راستے کو بند کرنا، ناحق دعوی امامت کرنا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے، خدا کی مدد و نصرت سے نا امیدی، رحمت خدا سے نا امیدی، اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کرنا، خدا کے وعدے کی تکذیب کرنا۔ وہ گناہ جو فضا کو آلودہ کرتے ہیں، اور آج فضا کی آلودگی انتہا پر ہے، جادو کہانت پر اعتماد کرنا، ستاروں کا انسان کی زندگی پر اثر رکھنے کا یقین رکھنا، اللہ کی تقدیر کو جھوٹا قرار دینا اور حقوق والدین ادا نہ کرنا۔ وہ گناہ جو انسان کی عزت کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، واپس نہ کرنے کی نیت سے لوگوں سے قرض لینا، اپنے گھر کے اخراجات میں اسراف سے کام لینا، باطل امور کو انجام دینے کے لیے سرمایہ فراہم کرنا، اپنے خاندان کے لوگوں، اپنی اولاد اور رشتہ داروں سے بخل کرنا، بد اخلاقی کرنا، صبر نہ کرنا، دل تنگی کا اظہار کرنا، سستی کرنا اور اہل دین لوگوں کی اہانت کرنا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں، بری آرزوئیں اور خواہشات رکھنا، دل میں خباثت کو پوشیدہ رکھنا، اپنے بھائیوں سے منافقت کرنا، واجب نمازوں کو اتنا مؤخر کرنا کہ ان کا وقت ختم ہو جائے اور قضا ہو جائیں، نیکی اور صدقے کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل نہ کرنا، بد زبانی کرنا، گالیاں دینا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، حکام اور قاضیوں کا اپنے حکم میں ظلم و جور کو رائج کرنا، جھوٹی گواہی دینا، زکوٰۃ کو روک لینا، قرض کو ادا نہ کرنا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، فقراء اور نیاز مندوں کے دل کے بارے میں سخت دل ہونا، یتیموں پر ظلم کرنا، بیوہ عورتوں پر ظلم کرنا، سوال کرنے والے کے ہاتھ کو اس کے سینے کی طرف رد کرنا جب کہ وہ رات کے وقت سوال کر رہا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ، تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا جسے ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ پروردگار دو عالم، ہماری عقلوں کو قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے احکام پر عمل کریں اور تیرے وہ بندے بنیں جنہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پالنے والے ہمیں آئمہ کے ماننے والے، ان کی اطاعت کرنے والوں میں شمار کرنا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، جن گناہوں کے سبب دعائیں قبول نہیں ہوتیں انہیں بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ پالنے والے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کے سبب تو ہم سے ناراض ہوتا ہے اور جن کا روز حشر تو ہم سے حساب لے گا۔ پالنے والے، ہماری اولاد کو نیک، سعادت مند، عبادت گزار بنانا، اپنا چاہنے والا بنانا۔ محمد و آل محمد
کی محبت ان کے دل میں قائم و دائم رکھنا۔ پروردگارہ ہماری اس دنیا پر رحم فرما۔ آج ہماری یہ پوری دنیا جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، ہر طرف جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، انسان انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی بستیوں کو تاراج کر رہے ہیں۔ پروردگارہ تو ہی حامی و ناصر ہے، تو انسانوں کے ظلم کو ختم کر، یہودیت عیسائیت کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے۔ اسلام کا نام لینے والوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما، اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، تو ہم پر رحم فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے غموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار اہل فلسطین پر رحم فرما، اہل کشمیر پر رحم فرما، اہل پاکستان پر رحم فرما، ہمارے دلوں میں محبت اسلام پیدا فرما، اور ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا